بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق حياء بتلك الأعزم النخرات. فاخر يفاخر مفاخرة معنی فخر کرنا، والشرق ای اہل الشرق یعنی مغرب یعنی مشرق والے، مطرق اس میں فاعل ہے، اطرق یطرق اطراقا معنی ہوتے ہیں خاموش رہنا اور کچھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ النخرات نخرات عظیم اور بہادر لوگوں کو کہتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہوگا وفاخرت اہل الغرب، تو میں نے اہل مغرب پر فخر کیا، تو میں نے اہل مغرب پر فخر کیا یا کرتی ہوں۔ والشرق مطرق حیاء، یہ جملہ حال بن رہا ہے، ایسی حالت میں، ایسے وقت میں جب کہ مشرق والے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، حیاء حیا کی وجہ سے، شرماہٹ کی وجہ سے۔ والشرق مطرق حیاء، مشرق والے شرماہٹ کی وجہ سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بتلک العظم النخرات، کن چیزوں پر فخر کروں گی؟ بتلک العظم النخرات، ان عظیم اور بہادر لوگوں کے ذریعے سے، ان عظیم اور بہادر لوگوں پر فخر کروں گی۔ ارى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير انات، جریدۃ جمع جرائد اخبار رسالے، مزلق اسم ظرف ہے، زلق یزلق معنی پھسلنا، اور مزلق پھسلاہٹ، اور ادنا یدنی ادنان معنی قریب کرنا، انات بغیر انات یعنی بغیر انتظار بغیر تاخیر بغیر کسی تاخیر کے۔ ارى كل يوم بالجرائد مزلقا، میں ہر روز دیکھتی ہوں اخبار اور رسالوں میں کیا؟ مزلقاً پھسلاہٹ، غلطی۔ میں ہر روز رسالے میں ایسی غلطی دیکھتی ہوں، من القبر یدنینی بغیر انات، جو غلطی بغیر کسی تاخیر کے مجھے قبر سے قریب کر دیتی ہے۔ میں ہر روز رسالوں میں ایسی غلطی دیکھتی ہوں، مزلقاً ایسی غلطی اور ایسی پھسلاہٹ دیکھتی ہوں، بغیر انات یدنینی من القبر، جو بغیر کسی انتظار کے، بغیر تاخیر کے مجھے قبر سے قریب کر دیتی ہے۔ وَأَسْمَعُ لِلْكُتَّابِ فِي مِصْرَ زَجَّةً فَاعْلَمْ أَنَّ الصَّائِحِينَ نُعَاتِ۔ سمع اسمع سننا، کاتب جمع کتاب معنی ادیب انشاء پرداز، مصر معنی شہر، زجتن چیخ و پکار، اور نعات اسم فاعل جمع ہے، اور اس کا ماضی مضارع نعا یعنی نعاتن معنی موت کی خبر دینا۔ وَأَسْمَعُ لِلْكُتَّابِ فِي مِصْرَ زَجَّةً، اور میں شہر میں ادیب اور انشاء پردازوں کی چیخ و پکار سنتی ہوں، اور میں شہر میں ادیب اور انشاء پردازوں سے ایک چیخ و پکار سنتی ہوں۔ فعلم تو جان لو کہ ان الصائحین، کہ وہ چیخ و پکار کرنے والے، نعاتی میری موت کی خبر دینے والے ہیں۔ ایہجرنی قومی عفی اللہ عنہم الی لغۃ لم تتصل برغات۔ ایہجرنی قومی، کیا میری قوم مجھے چھوڑ دے گی؟ عفی اللہ عنہم، اللہ انہیں معاف کرے، الی لغۃ لم تتصل برغات، اور ایسی زبان کو اختیار کر لے گی، الی لغۃ ایسی زبان کو اختیار کر لے گی، لم تتصل برغات جس کی روایت پچھلے راویوں کے ساتھ، سابقہ راویوں کے ساتھ متصل نہیں ہے۔ سرت لوثۃ الاعجام فیہا کما سرى لعاب اللفاعی فی مسیل فراتی۔ سرا یسری سران معنی سرایت کر جانا، پیوست ہو جانا۔ لوثۃ مطلب ہوتا ہے چبا چبا کر کھانا، اور اس کے مجازی معنی یہ ہیں جو یہیں پر مراد ہے، وہ ہے غلط تعبیر، غلط بیانی۔ الاعجام عجمی لوگ، غیر عربی لوگ، عجم جمع عجام غیر عربی لوگ۔ لعاب تھوک، افاعی یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے افعن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں زہریلے سانپ کے۔ فی مسیلی، مسیل اسم ظرف ہے، سال یسیل سیلا۔ فرات، فرات ویسے بھی ایک دریا کا نام بھی ہے لیکن یہاں پر میٹھا پانی مراد ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا سرت لوثۃ الاعجام فیہا، فیہا میں ہا کی ضمیر عربی زبان کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اسی عربی زبان میں سرت سرایت کر گئی ہے، لوثۃ الاعجامی
عجمی لوگوں کی، غیر عربی لوگوں کی غلط بیانی اور غلط تعبیر، تو اسی عربی زبان میں عجمی لوگوں کی غلط تعبیر اور غلط بیانی سرایت کر گئی ہے۔ کما سرا لعاب اللفاعی، جس طرح زہریلے سانپ کا تھوک سرایت کر جاتا ہے، فی مسیل فراتی، میٹھے پانی کے بہاؤ کی جگہ میں۔ فجاءت كثوب ضم 70 رقعة مشکلة الالوان مختلفات۔ رقعۃ یہ پیوند کو کہتے ہیں، اور ضمہ مانے مل جانا، جا مانے آنا۔ فجاءت یہ مؤنث ہے اور اس میں ہیہ کی ضمیر عربی زبان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فجاءت تو عربی زبان آئی، عربی زبان آئی ایسے کپڑے کی طرح، ضم 70 رقعة جس کپڑے میں 70 پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو عربی زبان آئی ایسے کپڑے کی طرح جس میں 70 پیوند لگے ہوتے ہیں، مشکلۃ الالوان مختلفات، مختلف رنگ کے شکلوں کے ساتھ، مشکلۃ الالوان مختلفات، مختلف رنگوں کے شکل کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ یہیں تک۔ السلام علیکم۔